میں آپ کو ایک نمبر آپ سے بالکل یہ شیئر کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ جی نمبر فجنگ. دیکھیں اب میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کر سکتا. یہ وہی ادارے ہیں جو کئی سالوں سے جو ہے نمبرز دے رہے ہیں, اور یہ وہی ادارے ہیں جن کے نمبرز اچھا. پہلے ایکسپٹ کیے جاتے تھے اب ایکسپٹ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ تو ڈبیٹ ہی کہیں اور چلی جائے گی. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو نمبرز آئے ہیں ایسے ہی. اس میں گروتھ کیسے آئی ہے, اگر آئی ہے. دیکھیں 4 بڑی کراپس جو ہے نا اس میں ڈکلائن ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے. کاٹن کی بات کریں, ویٹ کی بات کریں, رائس کی ٹو ایکسٹینٹ بات کریں, لیکن دیکھیں پرابلم کیا ہوئی ہے. پرابلم دیکھیں نیچرل کلیمٹیز ہیں, اور نیچرل جو ہے وہ ایشوز بھی ہیں نا. پانی کی اگر بارش نہیں ہو رہی ہے ٹائم پہ تو نیچرلی آپ کی فصل جو ہے وہ ہرٹ ہوگی. پھر بیس افیکٹ بہت بڑا ہے. پھر انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسنگ ہے, لوکل پرائسنگ ہے. سپورٹ پرائسنگ کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. سپورٹ پرائس تو دیکھیں اس سے نکل رہے ہیں سپورٹ پرائسنگ سے, کیونکہ یہ مارکیٹ کمپیٹیٹو پرائسنگ ہوگی تو کمپیٹیٹو کوالٹی پروڈکٹ آئے گا. یہ وہی فلسفی ہے کہ مارکیٹ کو آپ ڈیمانڈ سپلائی پہ چھوڑیں گے, کوئی پرائس سیٹ نہ کریں, تاکہ مارکیٹ کو ایفیشینٹ بنائیں, تاکہ جو پرائس ہے اور پروڈکٹ کی کوالٹی ہے وہ آٹومیٹکلی امپروو ہو اور وہ ڈیمانڈ سپلائی پہ کنزیومر کو کا فائدہ ہو. اب میں آتا ہوں ایگریکلچر پہ. ایگریکلچر کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر رین فال کا مسئلہ ہوا ہے, ڈرائی اسپیلز گئے ہیں یا اس میں ایشوز ہوئے ہیں تو وہ پرابلم اپنی جگہ ہے. لیکن لائف اسٹاک کا میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ نمبر دیتا ہوں. لائف اسٹاک کا جو شیئر ہے وہ تقریباً 2/3 کے قریب ہے, تھوڑا سا کم ہے سے 2/3 کے قریب پورے ایگریکلچر جو ہے وہ یونیورس میں. اب لائف اسٹاک کے اندر گروتھ آئی ہے اور 4% سے بھی زیادہ کی گروتھ آئی ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, جو فوڈر ہے نا, یہ جو چارہ وغیرہ ہوتا ہے, ان کی قیمتیں نیچے گئی. آپ کو پتا ہے انفلیشن کا نمبر کتنا نیچے گیا ہے؟ انفلیشن کا نمبر ہسٹورک اچیو ہوا ہے رمضان کے مہینے میں, وہ بھی جو کہ کبھی نہیں ہوتا. 0.3% پہ انفلیشن جو ہے وہ چلی گئی تھی, اور آج ہم 4.6% پہ ایوریج انفلیشن پہ کھڑے ہیں. اور خاص کر ان پٹ پرائسز میں کمی آئی ہے. تو ان پٹ پرائسز میں کمی آتی ہے تو فیڈ اسٹاک جو ہوتا ہے یا جو لائف اسٹاک ہوتا ہے اس کے جو فیڈ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے, تو لائف اسٹاک کی وہاں سے گروتھ آ سکتی ہے ان پٹ پرائسز کم ہونے کی وجہ سے. تو پولٹری میں بھی اضافہ ہوا ہے لائف اسٹاک کے اندر. اچھا. دیکھیں جو جس کا بڑا شیئر ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, تبھی آپ کی گروتھ کم ہے لیکن نیٹ پازیٹو ہوئی ہے. بٹ گوئنگ فارورڈ اچھا, ہم یہ ایک چیز سمجھتے مجھے یہ ہیں سمجھائیے کہ گا. آگے جاتے ہوئے فائنینسنگ اور ایکو سسٹم کو امپروو کرنا ہے, جو فارم ٹو فورک اکانومی جو ہے پوری ایگریکلچر کو بہتر کرے, اس پہ کام ہو. اچھا, مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ یہ جو اس بار آپ کا ٹارگٹ تھا 3.6% اور اچیو کیا آپ نے 2.7%. اب ظاہر ہے کہ آگے کے لیے بڑا ایک انٹرسٹنگ ہدف آپ نے رکھا ہے 4.2% کا. تو وہ حاصل کرنے کے لیے کیا ایسا کیا جائے گا کہ ایک دم 2.7 سے یہ بڑھ کے 4.2% کے جو ہدف کو اچیو کر لیا جائے گا؟ کیا یہ ریئلسٹک ہے؟ ایبسولوٹلی ریئلسٹک ہے جی. دیکھیں آپ نے دیکھا ہے پچھلے 3 سالوں کا ٹرینڈ. اشفاق میں تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کرتا ہوں, میں آپ کو تھوڑا سا مینشن کرتا ہوں کہ 3 سالوں کا ٹرینڈ کانٹیکچوائز ہیں آپ. جو فائنانس منسٹر صاحب نے آج اپنی جو کانفرنس کا اسٹارٹ کیا تھا اس کے اندر بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ دنیا کی گروتھ ورسز پاکستان کی گروتھ دیکھیں کہ ٹرینڈز کیسے ہیں. دنیا کی گروتھ جو ہے وہ 2023 سے اگر آپ بات کریں 3.5% 2023 میں, اس کے بعد 24 کی بات کریں تو 3.3% کے قریب آ گئی. لاسٹ ایئر کی جو گروتھ تھی گلوبل معیشت کی وہ 2.8% پہ آ گئی تھی, یعنی کہ ڈکلائننگ ٹرینڈ تھا. جبکہ پاکستان کی گروتھ کی بات کریں تو 0.2% نیگیٹو تھی 2023 میں, اور وہاں سے اٹھی پھر 2.5% پہ آئی لاسٹ ایئر, اور آج ہم 2.7 پہ کھڑے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف فائنانس اکنامک ٹیم کا یہ پلان ہے کہ ہم اسٹرکچرل ریفارمز پہ لگے ہوئے ہیں, جس میں پینشن سے لے کر پرائیویٹائزیشن سے لے کر انرجی سے لے کر اور جو ہے اس کے علاوہ آپ کے یہاں اور دوسرے ریفارمز ہیں جو کرٹیکل ہیں, ایس او ایز کے ریفارمز ہیں. تو یہ سارے کنورٹ ہوں گے آہستہ آہستہ پبلک سیکٹر ایفیشنسی, پبلک فائنانس کی ایفیشنسی پہ. آپ دیکھیں جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ آج ہمارا کئی سالوں کے لو پر ہے. پرائمری ڈیفیسٹ 3% کا, پرائمری ڈیفیسٹ جب آپ قرضوں کے ادائیگیاں نکال دیتے ہیں تو پرائمری ڈیفیسٹ آپ کا 20 سال کے لو پہ ہے, مطلب کہ 20 سال کے آپ کے نمبر ہائی پہ ہے, اور ایکچولی جو ہے ڈیفیسٹ لو پہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پبلک فائنانس کو بہتر کر رہے ہیں, آپ اسٹرکچر ریفارمز کر رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ روم بنتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے انویسٹمنٹ کا. دیکھیں سب سے پہلے ریفارمز ہوتے ہیں, اسٹیبلٹی آتی ہے, ریفارمز ہوتے ہیں, اس کے ساتھ انویسٹمنٹ آتی ہے, پھر گروتھ آتی ہے. اس لیے جلد بازی کی بات نہیں ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ گرو کریں 2 سے 2.5%, 3%, 4%, اور پھر اس گروتھ کو سسٹینیبل بنائیں, رادر دین یہ کہ بوم بس سائیکل میں جائیں, ایک سال میں 6%, 7% اچیو کریں, 2 سال کے بعد پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھے ہوں.
اور لاسٹ IMF کا پروگرام جو گیا تھا وہ آسان اگر نہیں تھا. یہ فسکل ڈیفیسٹ بہت مشکل ہے. فسکل ڈیفیسٹ اگر کم ہے تو پھر اس میں یہ جو PSDB کے فنڈز ہیں یہ رکے ہوئے کیوں ہیں؟ دیکھیں رکے ہوئے نہیں ہیں, بڑا دیکھ بھال کے جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں. اور پروجیکٹ کا آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو تھرو پٹ ہے, یعنی کہ پہلی ہی پائپ لائن میں 10,000 ارب کے پروجیکٹس جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں یا پھنسے پڑے ہیں یا وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں. تو ہم بڑا دیکھ بھال کے, منسٹری آف فائنانس خاص طور پہ بہت دیکھ بھال کے جو ہے وہ پروجیکٹ کی وائبلٹی کے اوپر جا رہی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کاسٹ بینیفٹ کیا ہے, اور زیادہ سے زیادہ صوبے خرچ کریں PSDB میں رادر دین فیڈرل جو ہے وہ حصہ اس میں. تو میرے خیال میں یہ پروڈنٹ اپروچ کے پرسپیکٹو سے ہے کہ کون سے پروجیکٹ کو پیسے دینے چاہیے اور کون سے پروجیکٹ جو ہے وہ ایکچولی امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں, رادر دین یہ کہ آپ بس پیسے چھوڑتے رہیں اور ایونچولی آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بھی جو ہے وہ پورا نہ ہو. دیکھیں جو کارنر اسٹون ہے نا ہماری اکانومی کے پورے جو ہے وہ حالات کا جو پچھلے کئی سالوں سے ہم نے دیکھے ہیں, اور خاص کر IMF پروگرام بھی اس پہ زور دیتا ہے, وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے, وہ فسکل بیلنس ہے, وہ پرائمری بیلنس ہے. یہ کارنر اسٹون ہے, اس کو ہم ٹھیک رکھیں گے, خرچوں کو اپنی جگہ رکھیں گے اور صحیح جگہ ٹیکسز, صحیح جگہ جو ہے وہ ایکوٹی کریٹ کریں گے ٹیکسز کی, تو آپ کا بیلنس ہوگا, اس کی وجہ سے پوری اکانومی ٹھیک ہوگی. اس پہ آپ دیکھیں یہ ڈائریکشن ہوئی ہے. تو ڈائریکشن 3 سال کی فسکل ڈیفیسٹ کی دیکھیں گے اشفاق امپروو ہوتی گئی.